سنت رسول رکھیں، سب سے پہلے والدین مخالفت کریں گے، اب بیٹا مجبور ہے کہ یار کیا کروں، ماں کی مانوں یا کس کی مانوں؟ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کچھ دنوں بعد اسی بیٹے کے چہرے پر سنت رسول نظر نہیں آتی۔ بھئی کیا وجہ تھا؟ والدہ نے روک لیا، والد نے روک لیا، ابھی تو تیری جوانی ہے، ابھی تو نے کچھ کام کرنا ہے، ابھی سے تو مولوی بن گیا ہے، صوفی بن گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں عزیزان محترم اگر ہمیں اس دنیا میں سمجھ نہیں آ رہی تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ اب ہم شادی کے سلسلے میں جب آتے ہیں خوشی کے موقع پر تو ہمیں نہ اللہ یاد آتا ہے نہ اس کا رسول یاد آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے چہرے کو سنوارنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا خاتمہ کرتے ہیں۔ ایک سنت کو اپنانے چلے ہیں اور کئی سنتوں کو ہم اپنے پاؤں کے تلے رون دیتے ہیں۔ ایک سنت کو اپنانے کے لیے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہم نے اللہ کو خوش کیا، اس کے نبی کو خوش کیا۔ آپ شادی کے رسومات سے لے کر پہلی رسم سے لے کر آخری رسم تک آپ صرف نکاح رسم کو نکال لیں، صرف نکاح رسم کو نکال لیں تو شادی کس کو کہتے ہیں؟ رسم نکاح اگر نکال لیں تو شادی کہتے کس کو ہیں؟ ڈھول بجانے کو، بھنگڑا ڈالنے کو، جھومر کھیلنے کو، چاپ کھیلنے کو شادی کہتے ہیں، ڈانس کرنے کو شادی کہتے ہیں، ہلڑ بازی کرنے کو شادی کہتے ہیں۔ یہ آپ ساری زندگی کرتے رہیں، آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ شادی ہو رہی ہے، کہے گا کوئی شادی ہو رہی ہے؟ شادی تب کہیں گے جب رسم نکاح آپ کرو گے، جب رسم نکاح کرو گے۔ رسم نکاح میں کتنی دیر لگتی ہے؟ رسم نکاح میں زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگتے ہیں۔ نکاح پڑھانے میں زیادہ سے زیادہ، اگر کوئی آج کل کے وہ مسخرے مولوی نہ ہوں، معذرت کے ساتھ میں ان کی بارگاہ میں کہوں گا کہ لوگوں کا ان کی مذاق کا چسکا لینے کے لیے کچھ مولویوں کی عادتیں بھی بگڑ چکی ہیں اور وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تار تار کرتے ہوئے پتہ نہیں کیسی عجیب حرکتیں کرتے۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر نکاح رسم ادا کروا رہے ہیں تو ٹوٹل اس میں 15 منٹ لگتے ہیں۔ اس 15 منٹ میں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت، لیکن ایک ہفتے سے ہم پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹیں گے، پورا محلہ ہمارے ڈیگ سے بیزار ہوگا، گانوں باجوں سے بیزار ہوگا اور پورے محلے کی ہم نیندیں حرام کر کے رکھیں گے، ہلڑ بازی کرتے رہیں گے، کیونکہ شادی ہو رہی ہے۔ شادی وہ 15 منٹ کا نکاح ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس سے پہلے جو ہم غلط رسومات کرتے رہیں گے تو بیان سے باہر ہے عزیزان محترم۔ کن کن چیزوں کا بیان کیا جائے؟ مولانا محمد عمر فیض صاحب پنڈی والے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، ایک بیان میں انہوں نے فرمایا کہ جو عورت اپنے میک اپ پر 25,000 کا خرچہ کرے، بیوٹی پارلر میں جا کے 25 سے 30,000 کا خرچہ صرف میک اپ پر کرے، کیا وہ کبھی چاہے گی کہ نکاح سے پہلے وہ وضو کر کے وہ اپنا سارا میک اپ خراب کرے اور اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل ادا کرے؟ چاہے گی وہ ایسے؟ آج ہمیں انہی چیزوں نے برباد کر کے رکھ دیا۔ حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یہ مصنوعی چیزوں سے اگر ایسے انسان خوبصورت ہو جاتا تو پھر یہ چیزیں ہمیں گمراہ کر رہی ہیں۔ اب جس کی سیٹنگ میں 25,000 لگے ہوں، 50,000 لگے ہوں، تو وہ کب چاہے گی کہ وضو کر کے 2 رکعت نفل رب کی بارگاہ میں ادا کرے؟ یہی تو چلو عورتوں کا میک اپ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آج کل مردوں کا میک اپ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، مردوں کا میک اپ سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ صرف عام نوجوانوں میں نہیں بلکہ آج ایسے کچھ نعت خوان حضرات بھی ایسے ہیں جو محفل میں جانے سے پہلے سیلون میں جا کر اپنا میک اپ کرائیں گے، اپنی شکل کو سنوار کے آئیں گے۔ تم نے یہ مصنوعی شکل تو سنواری، لیکن اندر کا چہرہ تمہارا بتا رہا ہے تمہارے اندر غلاظت کتنی ہے، اندر پلیدی کتنی ہے۔ اندر کو سنوارو، اندر کو، باطن کو سنوارو۔ یہ باطن کا سنوارنا کام آئے گا، ورنہ چہرے کا سنوارنا یہ سنوارتے رہو جبے کبے پہن کے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ میں معاشرے میں سب سے زیادہ نیک ہوں، میں اس وقت تک نیک نہیں بن سکتا جب تک میرا رب مجھے تسلیم نہ کر لے کہ واقعی یہ میرا بندہ ہے، واقعی یہ مجھے ماننے والا ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ جب بات اس کی محبت کی آتی ہے تو میں یہ کھاتا مولویوں میں ڈال دیتا ہوں، مذہبی لوگوں پر ڈال دیتا ہوں کہ وہ جانے، ان کا کام جانے، میں تو سادہ سا مسلمان ہوں۔ اب جتنا سادہ سے مسلمان پر شریعت نافذ ہوتی ہے، شریعت فرض ہے، اتنا ہی مولوی پر شریعت فرض ہے۔
کوئی مولوی کا کھاتا الگ نہیں ہے شریعت میں کہ اس پر زیادہ قانون لاگو آتے ہیں اور عام مسلمان پر کم لاگو آتے ہیں. خدا کے لیے ناخن آج ہم جس طرح اسلام کا خود ستیہ ناش کر رہے ہیں شریعت مصطفیٰ کا ان باتوں میں. اچھا ایک جملہ اور بولا جاتا ہے کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے. ان فکروں نے، ان جملوں نے ہمارے معاشرے میں سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بگاڑ کے رکھ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انہی کی وجہ سے ہم اسلام سے دور ہیں نا، انہی کی وجہ سے ہم اسلام سے دور ہیں. اولاد آڑے آ جاتی ہے، ماں باپ آڑے آ جاتے ہیں، یہ رشتے آڑے آ جاتے ہیں، عزیز خاندان آڑے آ جاتا ہے، برادری سامنے آ جاتی ہے. ویسے اگر ہم برادری سے ناراض ہوں نا اپنی ذاتی وجوہات پر، برادری میں سے کسی نے میرے باپ کو، ماں کو یا مجھ سے بدتمیزی کی ہو، میں سارے رشتے ان سے توڑنے کو تیار ہو جاؤں گا. سارے رشتے، برادری ختم. اچھا برادری نے کہا کہ ہم نے تمہیں نکال دیا اس چیز سے، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، جاؤ تم جانو تمہارا کام جانے، مجھے تمہاری برادری منظور نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں جب ہم اسلام کے لیے ان چیزوں کو قربان کرنے کا وقت آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ہم نے پرچی ان کو دے دی تو برادری ناراض ہو جائے گی. اب ہم برادری کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. اب برادری ہمیں عزیز ہے، ماں باپ ہمیں عزیز ہیں. اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو اور اس شخص کو آگے لانا ہے جس نے اسمبلی میں جا کر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی بات کرنی ہے، تو پھر میں 1000 بار سوچوں گا کہ میری قوم کا معتبر مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میری برادری مجھ سے ناراض ہو جائے گی. اب یہ کام میں نہیں کر سکتا. لیکن بات جب اپنی ذات پر آئے گی تو میر بھی ناراض ہو جائے، سب ناراض ہو جائیں، میں ذاتی انا کے لیے اتنی قربانی دے سکتا ہوں، سب کو ناراض کر سکتا ہوں، لیکن میں ذاتی انا پہ جھک نہیں سکتا. یہ تمہاری ذاتی انا ہوگی، اس کا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کوئی اجر نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے اس کا. بلکہ ایسے انسان کو ضدی کہا گیا، اور ضدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی پسند نہیں ہے، مقبول نہیں ہے. ضد کرنی ہے، اگر کوئی کام سر انجام دینا ہے تو اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، محبت رسول کے نام پر، محبت الہی کے نام پر. مجھے کوئی ایک مثال دے دے کہ ہم نے اس شخص سے ناطہ توڑا ہو جو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہو کہ جاؤ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں آنا ہی نہیں چاہتے، نہ اس سے محبت کرتے ہو. کبھی ہم نے ایسا کیا؟ نہیں کرتے، نہ کبھی کریں گے. اندر کا ایمان مضبوط نہیں ہے.